أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 سے للذین یؤلون من نسائہم، آپ کو عرض کیا تھا کہ 7ویں یسألونک سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، احکام الجدل فی الاہل، الجدل فی الاہل، اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں سے پہلی چیز آ گئی ہے کہ ایذا قولی نہ دو، یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوگی، ایلا اور طلاق، یعنی ایلا اور طلاق یہ دونوں ایذا میں آتی ہیں عورت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، تو یہ خامخواہ نہ کرنا۔ اگر کسی نے کیا ہے طلاق یا ایلا والا کام تو پھر اس کی ترتیب ہم تمہیں سمجھاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اس پر ایک مزید چھوٹا سا نکتہ بھی عرض کر دوں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے لے کر یہ جو وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ان آیات کے اندر اگر آپ اوامر اور نواہی کے صیغے گنے نا، 6 امر کے صیغے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 الگ ہیں، قل اور وبشر المؤمنین میں۔ اس کے علاوہ جو امت کے لیے ہیں وہ 6 امر کے صیغے ہیں اور 2 نہی کے صیغے ہیں، لا تقربوہن، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آگے 6 احکام آ رہے ہیں، 6 احکام جس طرح کے عرض کیے، 2 قولی، 2 عملی، 2 مالی، اس قسم کی ایذائیں نہ کرو، نہ قولی، نہ مالی، نہ عملی، ایذائیں نہ کرو۔ تو 6 امر کے صیغوں اسی کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور 2 نہی کے صیغے ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ پہلا جو نہی کا صیغہ ہے لا تقربوہن، کہ ان کے قریب نہ جانا، یعنی ہیں اگرچہ اپنی عورتیں لیکن ایک ایسی حالت بھی پیش آ جاتی ہے کہ ان کے قریب جانا اب بہتر نہیں ہے، یعنی ان سے جدا رہنا، یہ اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ ان سے اس معاملے میں جدا رہو۔ اس کے علاوہ اپنی ازواج سے جدا ہونا اور ان پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اسی لیے لا تقربوہن، یہ جو پہلا آیا نا، یہ جو ہے 6 دفعہ آگے لا جناح آ رہا ہے، لا جناح 6 دفعہ آئے گا، تو یہ چونکہ 6 احکام کے بعد 7ویں نمبر پر ہے، تو لا جناح علیہما کے اندر آپ دیکھیں گے 6 دفعہ آئے گا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ تم یہ کام کرو، کوئی حرج نہیں ہے، تم یہ کام کرو، کیونکہ لا تقربوہن حتی یطہرن بھی اسی طرف سے ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ 7ویں نمبر پر تھا، اور 7واں لا جناح اگرچہ ظاہر نہیں ہوگا لیکن وہاں پر بھی 2 چیزیں ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تو اس لیے 7 قسم کی چیزیں لا جناح کے متعلق ہوں گی۔ اور لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم یہ 8ویں نمبر پر نہیں آئی ہے، تو اسی طرح 8 آگے 6 احکام کے اندر 8 صیغے نہیں کے آ رہے ہیں، بے شک آپ وہاں گن لینا، جن میں 8واں ہے لا تنسوا الفضل بینکم، تو جس میں سے پہلا یہ ہے کہ لا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہن، تو بڑی خوبصورت ترتیب کی طرف اشارہ ہے، اشارہ کر دیا کہ 6 احکام تمہارے لیے آ رہے ہیں اور 8 نواہی تمہارے سامنے آ رہی ہیں، ان کا خیال کرنا، اور 6 قسم کی ایسی باتیں آئیں گی کہ تمہارا ان میں پڑ جانا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
تو یہ تین باتوں کی طرف گویا کہ اشارہ ہے. تو یہ ایک اہم نکتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن ترتیب کے ساتھ جو اپنی کلام کے اندر عجائبات فن رکھے ہیں یہ ان کے متعلق ہے. تو چونکہ اس کا ذکر ترجمہ کے ساتھ بھی تھا تو لہذا ایسے علوم قرآنیہ کے نکتے تو ہماری کلاس کا حصہ نہیں ہیں، لیکن علوم قرآنیہ جو براہ راست ترجمہ کے متعلق ہوں گے تو ان کے نکات کو واضح کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کریم کا احسان اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسی باتیں کتاب اللہ میں سمجھاتے ہیں. اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، یعنی اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں جانے سے یعنی میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا. ناراضگی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی وجہ ایسی بن جاتی ہے، ایلا کر دیتے ہیں. ایلا کہتے ہیں قسم کھانا. تربص 4 اشہر وہ ان کے لیے مہلت ہے. للذین یعنی ایسے ایلا کرنے والوں کے لیے تربص مہلت ہے 4 مہینے کی. 4 مہینے کے اندر اگر وہ صلح کر لیتے ہیں یا واپس آ جاتے ہیں، فَإِنْ فَاءُوا 4 ماہ کے اندر رجوع کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ کریم مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں، معاف کر دیں گے. اللہ کریم بھی اگر کوئی کسی کی غلطیاں معاف کرتا ہے اور کوئی احسان کر دیتا ہے تو اللہ کریم بڑھ کر رحمت کرنے والے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ انہوں نے ٹھہرا لیا ہے، یعنی عزم کر لیا ہے، ارادہ ٹھہرا لیا ہے چھوڑ دینے کا، طلاقہ چھوڑ دینے کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا ہے ہر بات کو اور جاننے والا ہے ہر حال کو. اللہ کو پتہ ہے کہ ظلمن کہہ رہا ہے اور ظلمن اپنی اس حالت میں داخل ہو رہا ہے، یا اللہ کریم کو پتہ ہے کہ اس نے یہ اقدام کیوں کیا. تو لہذا یہ مسئلہ ایلا ہو گیا کہ 4 مہینوں کے اندر یہ واپس لوٹنا ہے. فَإِنْ فَاءُوا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، لیکن اگر 4 مہینوں کے بعد ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ عورت کو طلاق پڑ گئی ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ، تو لہذا مطلقات کا حکم بیان ہوتا ہے کہ وہ عمومی طور پر عدت بیٹھیں گی. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق شدہ عورتیں، طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو. یا تربصنا، انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو. 3 قروء، 3 حیض تک، 3 ایام مخصوصہ تک. قرأ یہ لفظ حیض کے لیے بولا جاتا ہے، تو 3 قرأ تک وہ انتظار کریں، یعنی 3 ایام مخصوصہ جب گزر جائیں گے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، چونکہ اس صورت کے اندر طلاق کی ساری شکوک کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ان باتوں کو بیان کرنا مقصود ہے جن سے جھگڑوں سے بندہ نکل آئے. اور یہ عمومی حالات جو پیش آتے ہیں جھگڑوں کے اندر انہی کی طرف اشارہ ہے جو کہ خاصہ ہے سورۃ البقرہ کا. ویسے کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو بیماری کی وجہ سے ایام نہ آتے ہوں یا چھوٹی عمر کی وجہ سے ایام نہ آتے ہوں، تو ان کے لیے حکم جو ہے سورۃ طلاق میں آگے جا کر بیان ہوگا. لیکن 3 قروء یہاں بیان کر کے صرف اور صرف متعلقات السور اس کو چونکہ بیان کرنا ہے، تو قرآن کریم کی حسن ترتیب ہے کہ اللہ کریم اس موضوع کو اس پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں جو اس کے سلسلہ چلا ہوا ہے، جس سے عمومی طور پر چونکہ پیش آنے والی حالت انہی کی ہوتی ہے کہ 3 ایام مخصوصہ وہ انتظار کر سکتے ہیں، تو لہذا انہی کا حکم بیان ہوا. تو آگے فرمایا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، تو یہ پہلا حکم ایلا کا بیان ہو رہا ہے نا، ایلا اور عدت یہ سارا پہلا حکم ہوگا. اور اس حکم کے اندر اللہ نے 2 شکیں رکھ دی ہیں گویا کہ ایلا اور اس کی عدت یہ تکمیل کے لیے ہے، ورنہ یہ الگ الگ 2 حکم ہونے تو چاہیے، لیکن اس کا چونکہ تعلق مسئلہ ایلا کے ساتھ تھا اور آگے طلاق کے ساتھ بھی تھا، تو الطلاق مرتان یہاں سے دوسرا حکم شروع کیا بغیر واو کے، اور والمطلقات کو واو کے ساتھ شمار کیا. اس کا مطلب ہے یہ پچھلے کے ساتھ اللہ کریم وصل کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا ہم بھی کتاب اللہ کے مزاج کی وجہ سے اس 2 حکموں کو ایک شمار کریں گے.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اور ان عورتوں کے لیے حلال یہ نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہاں پر 7 قسم کی نواحی اللہ کریم پیش کریں گے۔ انہی احکام کے دوران 6 احکام کے دوران اللہ 7 چیزوں سے منع کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات آ گئی کہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ چھپا کر رکھیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے پیٹ میں، ان کو چھپا کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے معاملے میں خود جو ہے عادل ہیں۔ تو وہ بتائیں گی کہ جو ہے ہمارے ایام کا کیا نوعیت ہے۔ اگر ان کے ارحام میں کچھ ہے تو وہ خواہ لڑائی جھگڑے کو بنیاد بنا کر چھپائے نہیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ ضد کو سامنے نہ رکھیں بلکہ حقوق اللہ کو اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اصلاح اگر وہ خامد چاہیں سلوک سے رہنا، اگر وہ خامد سلوک سے رہنا اب چاہیں بھی صحیح تو خواہ جو ہے ان سے اپنی عدت چھپائیں نہیں تاکہ یہ بھائی رجوع نہ کر لے۔ کیوں جی کہ خامد ہی زیادہ حقدار ہوتا ہے، اگرچہ وقتی غصہ ضرور ہے لیکن خامد ہی تمہارے یہی زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ عمومی طور پر حکم بیان ہو رہا ہے، اگر کوئی مخصوص ایسی حالت پیش آ جاتی ہے تو اس وقت باشرہ لوگوں سے اور دینداروں سے اس کی مشاورت ضروری ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان عورتوں کا بھی حق ہے مثل الذی جیسا حق علیہن مردوں کا ان پر ہے، ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے کچھ حقوق ہیں عورتوں کے ذمہ، تو عورتوں کے بھی حقوق ہیں دستور کے موافق۔ اشارہ کر دیا کہ اگرچہ عورتوں کے ذمہ ہے کہ وہ مردوں کا خیال رکھیں لیکن کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ مردوں کو وہاں عورتوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، تو دستور کے موافق اگر وہ عورتیں اپنے خامدوں کے پاس نہ جانا چاہیں، وہاں شریعت مطہرہ ان کو باقاعدہ اجازت دے رہی ہے تو پھر ان عورتوں کا بھی باقاعدہ حصہ ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت بھی ہے، ان کا کچھ خیال بھی یہ رکھا جائے کہ ان کا نان نفقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سارا خرچ، سکون، رہائش، سب کچھ یہ اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا ہے۔ کوئی 1 روپیہ کا خرچہ نہیں جو اللہ نے عورت کے ذمہ لگایا ہو کہ تم مرد کی ضروریات پوری کرنا، بلکہ تمام سکنا اور نفقہ، رہائش اور خرچہ، اس کا علاج معالجہ، اس کی بیماری، اس کا جینا مرنا، سارا کا سارا یہ مرد کے ذمہ لگایا ہے۔ اس لیے مردوں کی کچھ فضیلت ہے ان عورتوں پر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے۔ کوئی کسی کے پاس بھی طاقت آ جائے، مرد کے پاس طاقت آ جائے یا عورت کے پاس طاقت آ جائے تو اپنے طاقت کے نشے میں یہ خیال نہ بھول بیٹھیں کہ ہم سے زبردست اللہ بھی ہے۔ اللہ موجود ہے، اگر آج وقتی طور پر ہماری پاور آئی ہے، ہماری طاقت آئی ہے تو ہم اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ جو اللہ زبردست ہے، طاقت والا ہے، حکیم تدبیر والا ہے، لہٰذا تم بھی تدبیر سے کام لینا۔ کہیں اللہ کی تدبیر اگر تمہارے حق کے خلاف آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی حکمتوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں بدلے دیے جائیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ صرف یہ اتنا ظلم ہے، بلکہ اس کو قیامت کے دن یہ کئی اندھیرے بن کر اس کے سامنے آئے گا، کئی ظلم بن کر سامنے آئے گا۔ 1% بھی کسی کا حق نہ مارنا، ساروں کو اس کے اپنے حقوق دیے جائیں، مردوں کو ان کے اپنے حقوق اور بیویوں کو ان کے اپنے حقوق دیے جائیں۔ اللہ زبردست اور حکمت والا موجود ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔